السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے جو پارٹ ہم نے پہلے پڑھا دیے تھے ان سارے پارٹ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہوں گے۔ اب آج کا جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ زیر کے متعلق ہے۔ زبر ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا، زبر کی آواز اٹھی ہوئی رہتی تھی ب ت۔ اب آج ہمیں زیر پڑھنا ہے۔ زیر ہمیشہ نیچے آتا ہے، زبر ہمیشہ اوپر آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر الف کے نیچے زیر ہے۔ اگر نیچے آئے گا تو اس کو زیر کہیں گے اور اوپر آئے گا تو اس کو زبر کہیں گے۔ آج کے پارٹ میں ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے جو ہم نے پہلے والے پارٹ میں پڑھ لیے۔ اس میں آدھے حروف بھی آئیں گے، اس میں پورے حروف بھی آئیں گے، اس میں ہمیں مخارج کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ آج کے اس سبق میں زبر بھی آئے گا کیونکہ ہم نے پہلے زبر پڑھ لیا ہے۔ یہاں تک تو ہم زیر پڑھیں گے، لیکن پھر اس کے بعد نیچے جا کر ہمیں زبر زیر دونوں کی مشق پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے اگلے پارٹ میں ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی۔ تو جن چیزوں کو ہم نے سیکھ لیا ہے وہ روزانہ آتی رہے گی۔ تو آج کے سبق میں ہمیں زبر زیر ان دونوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ زیر کی آواز نیچے دبی ہوئی رہتی ہے۔ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے سے قاعدہ پڑھ چکے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ دوبارہ قاعدہ پڑھیں، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہو یا افضل القواعد ہو یا مدنی قاعدہ ہو، تو آپ پلے لسٹ کو چیک کر کے سب سے پہلے ایکسٹرا پارٹ پڑھ لیجئے۔ اس میں ہم نے پورے قاعدے کا نچوڑ اور قرآن پاک سیکھنے میں جن گرامر کی ضرورت پڑتی ہے ان سارے اور اکثر گرامر کو ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اما پارا، پہلا پارا، دوسرا پارا، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہے، انشاءاللہ جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آج ہمیں زیر کے متعلق پڑھنا ہے، ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زیر ای۔ ایک بات کو دھیان رکھنا ہے کہ زیر ہمیشہ حروف کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی آواز کو دبا کر پڑھا جاتا ہے ای۔ الف زیر ای، با زیر بی، اور ذرا بھی کھینچنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے قاعدہ سکھا دیا تھا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور ان حرکات کو، ان تینوں حرکات کو ذرا بھی نہ کھینچے۔ تا زیر تی، سا زیر سی۔ اب اتنا ہجے کرنے کے بعد اب ڈائریکٹ پڑھنا ہے۔ جی، حی، خی۔ خو کو پور پڑھنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ دی، ری، ری۔ رو کو باریک پڑھنا ہے، پور نہیں پڑھنا۔ زی، سی، شی، سی۔ صاد اور ضاد دونوں کو پور پڑھنا ہے۔ سی، ری، زی، تی، زی، عی، غی۔ پور پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ زیر جب پڑھنے جاتے ہیں تو حروف برابر پور نہیں ہوتا، لیکن جتنا آپ سے ہو سکے اتنا پور پڑھیں۔ فی، قی۔ قوف کو برابر اچھی طرح طاقت سے پڑھے، حلق میں تھوڑی طاقت دینا پڑے گا۔ قی، کی۔ کاف کو نارمل باریک۔ لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ذرا بھی نہ کھینچے۔ اب نیچے جو حروف ہے وہ آدھے حروف ہے، الگ الگ شکلوں کے حروف ہے، اس کو بھی پہچاننا ہے۔ ای، بی، تی، سی، جی، حی۔ ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ خی۔ خو کو برابر پور پڑھنا ہے۔ دی، ری، ری، زی، سی، شی، سی۔ صاد کو بھی اچھی طرح پور پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پور پڑھنا ہے۔ غی، عی، غی۔ غین کو پور پڑھنا ہے۔ فی، قی۔ قوف کو پور پڑھنا ہے۔ کی، لی، لی۔ یہ دونوں لام ہیں۔ می، نی، ہی، ای، ی، بی، تی، سی، عی، غی، فی، قی، نی، ی۔ اب دیکھ سکتے اس میں تو نہیں آتا، کیونکہ تو کو پورا ہی لکھا جاتا ہے، آدھا نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح واو بھی اس میں نہیں آتا، کیونکہ واو کو بھی پورا ہی لکھا جاتا ہے، آدھا نہیں لکھا جاتا۔ اب آگے جو ہمیں پڑھنا ہے
وہ اسی انداز سے پڑھنا ہے جس انداز سے ہم نے زبر والا سبق پڑھا تھا، یعنی بغیر ہجے کیے ہوئے۔ ہجے ہم کرتے ہیں لیکن ہجے کرنے کا طریقہ اور انداز ہمارا الگ ہے۔ آپ اسی انداز سے ہجے کیجئے جس انداز سے ہم کرتے ہیں، تاکہ آپ کو آگے جا کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ ای وی ای وی، لی م لی م۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زبر ابھی یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا، تو زبر کو بھی ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، جو ہم نے پہلے والے سبق میں پڑھ لیا تھا، اور آج کے سبق میں ہم نے جو زیر کی مشق کی اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر زبر آوے تو ا، الف کے نیچے زیر آوے تو ای، با کے اوپر زبر آوے تو ب، اور با کے نیچے زیر آوے تو بی۔ اس انداز سے ہمیں پڑھنا ہے۔ لی م لی م، ہی ی ہی ی، بی ک بی ک۔ اب کاف کے نیچے زیر آئے گا تو بی کی پڑھیں گے، اور دونوں کے اوپر زبر آ گیا تو ب ک ب ک، لیکن یہاں پر ایک کے نیچے زیر اور دوسرے کے اوپر زبر ہے، بی ک بی ک۔ ای رو م ای رو م۔ اسی انداز سے ہجے کرنا ہے جس انداز سے ہم آپ کو ہجے کراتے ہیں۔ پہلے ای رو، اب دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، ای رو، پھر اس کے بعد م پڑھنا ہے، ای رو م ای رو م۔ ذی اذی ن اذی ن۔ آگے جو ہجے کرتے ہیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے ہجے کرنا ہے۔ رو ہی، اب دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، م روحی م، اب تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، روحی م روحی م۔ اس انداز سے آپ کو ہجے کرنا ہے۔ قدی م قدی م، قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ کذی ب کذی ب، روزی ی روزی ی، زود کو بھی پور پڑھنا ہے اور رو کو بھی پور پڑھنا ہے۔ روقی ب روقی ب، رو کو بھی پور اور قوف کو بھی پور پڑھنا ہے۔ دھیان سے پڑھنا ہے، زبر آئے گا تو کیا پڑھیں گے اور زیر آئے گا تو کیا پڑھیں گے۔ ای بی لی ای بی لی، یہاں پر تینوں حروف کے نیچے زیر ہے۔ ل دی بل دی۔ اب اگر ان تینوں حروف کے نیچے زیر آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ بی لی دی بیلی دی، لیکن یہاں پر تینوں حروف پر زیر نہیں ہے بلکہ با اور لام پر زبر ہے، بل دی بل دی۔ شری ب شری ب، تو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے، تو بی۔ یہ آج کا سبق ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب یہ سبق یاد ہو جاوے تبھی آگے بڑھیں، جلدی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے ورنہ آگے جا کر پریشانی ہوگی، اور اسی انداز سے پڑھے جس انداز سے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آتا ہے یا پسند آتا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں بھی شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔